بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ یہ جو انڈیا میں ہمارے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے توہین کی ہے، جو گستاخی کی ہے، یہ ہماری حکومت کی نااہلی اور خاموشی جو ہے وہ ہمیں شرمندہ کر رہی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ ساری جو سازش کی گئی ہے، جو اس میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو ہمارے دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور ابھی تک کسی بھی طریقے سے جو بگھوڑا یہاں سے بھاگا ہوا ہے اپنے علاج کے لیے، وہاں سے بھی کوئی مذمت نہیں آئی، اور جو جس طریقے سے بھرپور مذمت ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے اقتدار کے جو بھوکے ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی۔ میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، دل دکھ رہا ہے کہ جو ایک عاشق رسول تھا، جس بندے نے یو این او میں جا کے اس مقدمے کو لڑا، اس کی ساری کاوشوں پہ، محنت پہ سارے پانی پھیر دیا ہماری ایک کرائم منسٹر کی حکومت نے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں، یہ سیاست کی جنگ ایک طرف، اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ جب ہمارے دین کا معاملہ آتا ہے، جب ہمارے آقا کریم کا معاملہ آیا ہے، تو کم از کم یہاں پہ متحد ہو کے ایک بھرپور طریقے سے پیغام جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، نہ ہماری حکومت کسی طرف سے کوئی مذمت واضح طور پہ نظر نہیں آئی، بلکہ نہ ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے مذمت نہیں نظر آئی، سوائے جمعیت اسلام کی طرف سے، اسلامی جماعت کی طرف سے۔ افسوس یہ ہے، وہ بھی سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو لبیک والے تھے، جو فرانس میں ہلکا سا جو بھی ہوا تو وہ بھی غلط تھا، جو سفیر کو نکالنے کے چکر میں اسلام آباد کو یرغمال بنا لیا تھا، چڑھائی کر دی تھی، پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے پروٹیسٹ کر کے کہ سفیر کو نکالو، فرانس کے سفیر کو نکالو۔ آج یہ لبیک والے ستو پی کے سو رہے ہیں۔ یہ فضلو جو ڈیزل ہے، اب جو تھوڑی بہت اس کی عزت تھی وہ بھی چلی جائے گی، بلکہ چلی گئی ہے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا ابھی تک۔ شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب آ جائے دوسرے معاملے پہ، جو خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، جو اس پہ خبریں آ رہی ہیں، اور انا باندری اس نے زبردست ایک یو ٹرن لیا ہے۔ پہلے جو وہ باتیں کر رہا تھا کہ یہی پولیس والے، یہی سیکیورٹی والے اس کو گرفتار کریں گے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ گھومتا رہے، یہ باہر رہے، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈوریاں کہیں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ باجوہ صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ احترام سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے عہدے کا، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ملک کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں، جو فیصلے کیے، آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ آپ کے فیصلے غلط تھے، یہ آپ لوگوں نے بٹھایا ہے۔ ابھی تو یہ بات زبان زد عام ہے، بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں، اور یہ کون لوگ تھے ملوث، یہ کون سازش کر رہا تھا۔ اب یہ سازش تو چلو چھوڑ دو، کس نے مداخلت کی ہے، تو یہ مداخلت کو روکنے والے کون تھے، کن کو روکنا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں روکا۔ اتنی جو ہمارے عوامی دباؤ کے پریشر میں آ کے، جو پاکستان تحریک انصاف کے پریشر میں آ کے
اس نے ڈائلاگ کی بات کر دی ہے، گرینڈ ڈائلاگ. تو میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ پہلے بھی ہو سکتا تھا. اتنی مہنگائی کر کے، اتنا طوفان برپا کر کے اب یاد آیا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ اور گرینڈ ڈائلاگ میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ میں سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے؟ الیکشن. اور اگر آپ کو یہ گرینڈ الائنس نہیں نظر آ رہا ہے، مطلب اس سے ثابت ہو گیا آپ نے اپنی شکست مان لی ہے. یہ 15-16 جماعتیں مل کے جو حکومت چلا رہے ہیں، مطلب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی ساتھ میں ملے گی تو ہی گرینڈ ڈائلاگ ہوگا. اس کا تو مطلب یہی ہوا. اگر 15-16 جماعتیں مل کے حکومت نہیں چلا پا رہی، امن و امان قائم نہیں رکھ پا رہی، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو خالی ایک ہی جماعت باہر ہے نا. اس کے لیے ابھی پریس کانفرنس میں، ابھی اپنی چھوٹی چھوٹی تقریروں میں جو یہ چولے مار رہا ہے کرائم منسٹر، اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو کرو نا گرینڈ ڈائلاگ، کرو الیکشن کی تاریخ دیو، اسمبلیاں تحلیل کرو، پھر بیٹھیں گے ساری جماعتیں، جس کو جو بھی اعتراض ہوگا، جو جس کے پلے جو ہوگا وہ اپنا مدعا لے کے آ جائے گا. تو ابھی وہ اشاروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کب ہمیں اشارہ کرے. تو میں بڑے ہی مؤدب احترام کے طریقے سے، احترام کے رشتے سے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب آپ نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. آپ نے جو بھی کیا ہے، جو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ نے جیسے بھی جہاں بھی زمین لی ہے، پیسہ لیا، کیا لیا، یہ سارے بیانات مبینہ طور پہ. حالانکہ جب ریٹائرمنٹ آ جائے گی تو سب پتہ چل جائے گا. پھر آپ کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ کیا عزت رہے گی؟ راحیل شریف کے بعد سب سے زیادہ جس نے عزت کمائی تھی وہ باجوہ صاحب آپ تھے. راحیل شریف کا نام لوگ بھول گئے تھے. اشفاق پرویز کیانی وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ مشرف صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی راحیل شریف صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ان سب کے بعد آپ کی بہت عزت تھی پاکستان میں، بلکہ انٹرنیشنلی بہت احترام تھا آپ کا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. اتنی عزت ملنے کے بعد بھی آپ کو پیسوں کا لالچ تھا یا کوئی زمینوں کا لالچ تھا. ویسے تو آپ بیسیکلی ہیں زمیندار ٹائپ. باجوہ صاحب، ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ کی جو زمینیں باہر بیلجیم میں نکل کے آ رہی ہیں، جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں. خدا کرے کہ یہ سب سچ ثابت نہ ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنی ساکھ خراب کر لی. تو خدا را جس نہج پہ آپ حالات لے کے آ گئے ہیں اس کو کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.